نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمانوں کی حفاظت بھی فرمائے اور اللہ ہمارے ایمانوں میں برکت اور ترقی بھی عطا فرمائے. دل پر گناہوں کی ظلمت کے آثار پر بات چل رہی تھی کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہی صاف ہو جاتی ہے، اور اگر توبہ نہیں کرتا، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو وہ گناہوں کی سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ پھر پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دل ایسے سیاہ ہو جاتے ہیں. اور اس دل کی سیاہی کی علامت یہ ہے کہ دل پھر اس حق بات کو قبول نہیں کرتا، نیکی کے راستے کی طرف آتا نہیں ہے، بلکہ نیکی سے اسے وحشت ہونے لگتی ہے، نیک لوگوں سے وحشت ہونے لگتی ہے، اللہ کے ذکر سے وحشت ہونے لگتی ہے، اللہ کے گھر سے وحشت ہونے لگتی ہے. یہ علامت اس بات کی ہے کہ اس کا دل اس درجے سیاہ ہو چکا ہے کہ اب نیکی کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا. اب ایسی حالت میں اسے اپنے ایمان کی خیر بنانی چاہیے، کیونکہ گناہ کی نحوست ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات انسان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے کہ کوئی گناہ کیا اور گناہ کر کے اس گناہ کو ہلکا سمجھا، گناہ کا استخفاف دل کے اندر آ گیا. ایک واقعہ کتابوں میں آتا ہے کہ ایک عالم تھے، مدینہ طیبہ میں رہتے تھے. جب ان کا انتقال ہوا تو جنت البقیع میں ان کو دفن کیا گیا، اور وہاں پر یہ ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان قبروں کو دوبارہ کھولا جاتا ہے، اور جب قبر کو دوبارہ کھولا جاتا ہے تو جو ہڈیاں وغیرہ نکلتی ہیں وہ الگ دفن کرتے ہیں، پھر نیا مردہ اس میں دفن کر دیتے ہیں، نئی میت کو. تو ایک عرصے کے بعد جب اس کی قبر کو کھولا گیا تو دیکھا کہ اس قبر کے اندر کسی خاتون کی لاش ہے، اور عالم کی لاش وہاں پہ موجود نہیں ہے. ایک مجمع میں ایک شخص ایسے تھے کہ انہوں نے کہا کہ وہ فرانس سے آئے تھے، پیرس سے، کہا کہ یہ لڑکی نو مسلمہ ہے، یہ میرے ہاتھ پر ایمان لائی تھی اور میں اسے جانتا ہوں. اس کے ایمان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ پتہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ مسلمان ہو چکی تھی. تو اس کا تو انتقال وہاں پر ہوا تھا، لیکن وہاں سے اس کی میت یہاں پر کیسے آ گئی؟ اب یہ ایک عجیب کشمکش تھی کہ ایک عالم کو دفن کیا گیا اور اس کی میت یہاں پر نہیں ہے. تو ان کے گھر والوں سے رابطہ کیا گیا تو بھائی ایسی کیا بات تھی؟ کوئی ان کا عمل، کوئی بری عادت؟ کہا کہ کچھ بھی نہیں، وہ تو بہت نیک تھے، ہمیشہ نیکی کے ساتھ زندگی گزری. کہا کہ سوچ کر بتاؤ کہ ایسی بات ہو. تو کہا کہ اور تو کوئی بات نہیں، بس ایک بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ جب بیوی سے صحبت کے بعد فارغ ہوتے تھے اور غسل کرتے تھے تو ایک بات وہ کہتے تھے، اور وہ بات یہ کہتے تھے کہ نصارہ کے مذہب میں، نصارہ کا جو مذہب ہے عیسائیت، تو نصارہ کے مذہب میں غسل جنابت نہیں ہے، غسل کرتے بھی تھے، بس ایک بات یہ کہتے تھے کہ ان کے مذہب میں غسل جنابت نہیں ہے.
یہ بات کہتے تھے. یعنی اسلام میں جو غسل جنابت ہے، اور ظاہر ہے کہ فرض ہے کہ جب آدمی کو ایسی حالت پیش آ جائے، یہ حدث پیش آ جائے، اسے غسل کرنا فرض ہے. اب ایسی حالت میں عمل بھی صحیح تھا، عمل بھی کر رہے تھے، لیکن دین کے ایک مسئلے کے بارے میں ہلکا پن اندر تھا کہ نصارہ کے مذہب میں اس مسئلے کو زیادہ اچھا سمجھ رہے تھے. ان کی قبر، اس قبر سے ان کی میت کو نکال دیا گیا، اور جب یہ شخص جو وہاں پر موجود تھے، یہ اپنے وطن واپس پہنچے پیرس میں، اور وہاں جا کر اس قبر کو دیکھا گیا جس میں اس لڑکی کو دفنایا گیا تھا، وہاں پہ ان کی لاش موجود تھی. تو یہ کیا ہے کہ گناہ کو جب آدمی ہلکا سمجھتا ہے یا کسی نیک عمل کے شریعت کے مسئلے میں استخفاف آ جاتا ہے، تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں ایمان ضائع نہ ہو جائے، ایمان سے محرومی نہ ہو جائے. اسی لیے فقی ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے، تاکہ اس کے ایمان کی تجدید ہوتی رہے، ایمان اس کا نیا ہوتا رہے، اور اللہ جل شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے کہ یہ نعمت اللہ نے دے تو دی ہے، کہیں ہماری کسی شامت اعمال کی وجہ سے یہ ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت کہیں ضائع نہ ہو جائے. تو جہاں کلمے کا ورد کرتا رہے، وہیں پر اللہ سے ایمان کے بقا کی، سلامتی کی دعا بھی کرتا رہے. اور اس ایمان کو جو نقصان پہنچانے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ گناہ. تو گناہ سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. کس سے؟ گناہوں کی نحوست سے، اور دنیا سے حالت کفر میں جاتے ہیں، الیاذ باللہ. اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی ایک انسان کے لیے؟ اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا، ساری زندگی لوگ سمجھتے رہے کہ یہ مسلمان ہے، مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو، کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہو. کس وجہ سے؟ کوئی گناہ ایسا کیا، گناہوں کے اندر لگا رہا، گناہوں کی ظلمت، نحوست اس کے ایمان کو کھا گئی، کہ ساری زندگی لوگ سمجھتے رہے کہ مسلمان ہے، وہ اپنے آپ کو بھی سمجھتا رہا کہ مسلمان، لیکن کوئی گناہ، کوئی ایسا فعل کر بیٹھا کہ جس کی وجہ سے اپنے ایمان کو ضائع کر کے دنیا سے چلا گیا، اور قیامت کے دن جسے لوگ سمجھتے تھے کہ مسلمان ہے، وہ کافروں کے گروہ میں کھڑا ہوگا. اور یہی حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے. اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا، یعنی دنیا میں کافر ہے نا، ہندو ہے تو مندر میں جاتا ہے، عیسائی ہے تو اپنے گرجا میں جاتا ہے، اور یہودی ہے تو اپنے سیناگو میں جاتا ہے، تو سب کو پتہ ہے کہ یہ کافر ہے، اور اس کافر کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہی حسرت اور کمال حسرت ہے. اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بت خانے میں رہا ہو. اس پر کیا افسوس ہے؟ اس کی تو زندگی تھی ہی نافرمانوں والی، اور وہ آخرت میں کافروں کی فہرست میں شمار کیا جائے. وہ تو دنیا میں بھی کافر تھا اور وہاں بھی کافر ہے. افسوس تو اس پر ہے کہ جو مسجد میں رہا، مسلمانوں کے گروہ میں رہا، اور پھر کافروں میں اس کا شمار ہو جائے. اور یہ بات گناہوں کی کثرت سے، یہ بات ایمان کے ضائع ہونے کی جو بات ہے، گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں، حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہوتی ہے. تنہائی میں، خلوت میں، جبکہ تنہائی میں، خلوت میں جلوت سے زیادہ انسان کو باادب ہونا چاہیے. اور آج کے زمانے کی خلوتیں ناپاک خلوتیں ہیں، تنہائیاں ناپاک تنہائیاں ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ایک زمانہ تھا کہ آدمی کچھ سوچتا تھا، تصور کرتا تھا. اب تو سوچ اور تصور سے بات آگے بڑھ گئی کہ یہ موبائل فون جو ہاتھ کے اندر چھوٹا سا پرزہ موجود ہے، اسمارٹ فون اس کے ہاتھ میں ہے، ساری دنیا کی بے حیائی سمٹ کر اسے چھوٹی سی اسکرین پر جمع ہے.
تنہائی ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہے، اور وہ بھی اس دھوکے کے اندر مبتلا کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن پیدا کرنے والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا، کیا کہ انسان نہیں جانتا کہ اس کا پیدا کرنے والا رب اسے دیکھ رہا ہے، اس کا رب اسے جانتا ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اللہ گواہیاں بھی مقرر کر رہا ہے، جن اعضاء سے تو برائی کر رہا ہے وہ اعضاء تیرے خلاف گواہ بن رہے ہیں، نہ یہ آنکھ تیری ہے، نہ یہ ہاتھ تیرے ہیں، نہ یہ وجود تیرا ہے، اللہ کی امانت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن اگر تو اپنی کسی غلطی سے انکار کرے گا کہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کیا تھا، اللہ تیری زبان کو بند کر دے گا اور تیرے اعضاء کو زبان دے دے گا، یہ تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے۔ نازک معاملہ ہے کہ آج خلوتیں ناپاک ہیں، اور خلوت میں ناپاکی کا سبب کیا ہے؟ یہ سوشل میڈیا ہے، یہ فیس بک ہے، یہ یوٹیوب ہے، اور پھر اس کا غلط استعمال ہے، قطع نظر اس سے کہ آج اس الیکٹرانک سوشل میڈیا پر دنیا کی معلومات کا خزانہ اس کے اوپر موجود ہے، دنیا جہاں کی معلومات پڑی ہوئی ہے، لیکن لوگ بجائے مثبت کام لینے کے منفی کام لیتے ہیں، اور اس منفی کام لینے کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ذہنی آوارگی ہے، ذہنی آوارگی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ تو رہا نہیں، کہ سڑک پہ کھڑا ہو کر اگر کسی کو گھورے گا، تکے گا، کسی کو چھیڑے گا تو ظاہر ہے کہ لوگ جوتے ماریں گے، رسوا ہو جائے گا۔ اب اس تنہائی اور خلوت میں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، تو تنہائی ہے، بستر ہے، نوجوان بچہ ہے، بچی ہے، لحاف کے اندر ہے، سردی کا زمانہ ہے، نہ ماں کو پتہ نہ باپ کو پتہ، لیکن پیدا کرنے والے رب کو تو پتہ ہے، وہ تو جانتا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے، فرشتے تو لکھ رہے ہیں نا۔ تو یہ جو خلوت کی اور تنہائی کی جو گناہ ہیں، یہ خلوت کے تنہائی کے گناہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے ایمان کو ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں، کہ تنہائیوں میں حرام کاریاں خلوتوں کے اندر یہ انسان کے ایمان کو کمزور بھی کرتی ہیں اور ایمان کو سے محرومی کا سبب بھی بن جاتی ہیں۔ اور آج یہ عام بلا ہے کہ آج لوگوں کی توانائیاں اور صلاحیتیں کس کام کے اندر خرچ ہو رہی ہیں؟ اپنے مستقبل کو تعمیر کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں۔ ایک انسان اپنی صحت کو، اپنی جوانی کو، اپنی توانائی کو اپنے مستقبل کے بنانے پہ خرچ کرتا ہے، کہ آج اگر میں نے اپنے مستقبل کو بنایا، کل یہ میری اولاد کے کام آئے گا۔ آج اگر میں نے ایک درخت لگایا، اس کے سائے سے میری اولاد فائدہ اٹھائے گی۔ نہیں، آج اس کی فکر نہیں ہے۔ آج اس کی بھی فکر نہیں ہے کہ آج اگر صحت اور جوانی میرے پاس ہے، قوت اور صلاحیت میرے پاس ہے، اس صحت اور جوانی کو، قوت اور صلاحیت کو اللہ کو راضی کرنے میں استعمال کر لوں، اس کی بھی فکر نہیں ہے۔ کیا ہے؟ ایک ذہنی آوارگی ہے، نفس اور شیطان کی خواہشات کی تکمیل ہے، لگا ہوا ہے، اور پھر اس کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، کیونکہ برائی کے اندر جتنا آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، برائی کی جو اندر سے ایک طلب ہے، پیاس ہے، وہ بجھتی نہیں ہے، وہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کا علاج تو مجاہدہ ہے، اس کا علاج تو مخالفت نفس ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ اچھا آج رات تو میں دیکھ لوں، کل سے چھوڑ دوں گا، نہیں، کل اس سے زیادہ دیکھے گا، پرسوں اس سے زیادہ دیکھے گا، اس سے زیادہ برائی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اس کا علاج تو یہی ہے کہ اپنے نفس سے، اپنے جی سے کہہ دے کہ جان چلی جائے گی لیکن میں برائی کے قریب نہیں جاؤں گا۔ لڑنا، نفس سے مقابلہ کرنا، یہ اس کا علاج ہے۔ اور جو لڑتا ہے، مجاہدہ کرتا ہے، پھر اس لڑائی میں، اس مجاہدے میں وہ تنہا نہیں ہوتا، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر اللہ ایسے محسنین کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کی دستگیر ہوتی ہے، ان کی دامنگیر ہوتی ہے، پھر اللہ انہیں بچا لیتا ہے، برائیوں سے روک دیتا ہے۔ لیکن ہے مجاہدہ، ہے نہ مخالفت نفس، ان تقاضوں کو پامال کرنا، یہ نہیں کہ آج کر لو کل کو چھوڑ دیں گے۔ ارے جو آج نہ چھوڑ سکا برائی کو، وہ کل کیا چھوڑے گا؟ جس نے آج اپنی نظر کو نہ بچایا، وہ کل کیا بچائے گا؟
جس نے آج اپنی زبان کو نہ روکا وہ کل کیا روکے گا؟ تو آج سے کام کی ابتدا ہے، کل سے نہیں ہے۔ کل نہ معلوم کسی کو نصیب ہو یا نہ ہو، کل کس نے دیکھی ہے؟ اور کل سے پہلے ہی پیغام اجل آ جائے، دنیا سے چلا جائے، تو کیا بغیر توبہ کے جائے گا، بغیر معافی کے جائے گا؟ تو اس لیے بہت نازک بات ہے کہ کبھی اپنی تنہائیوں کو، خلوتوں کو ناپاک نہیں کرنا چاہیے۔ اور علامات قیامت میں سے یہ بات لکھی ہے کہ خلوتیں ناپاک ہوں گی، تنہائیاں ناپاک ہوں گی۔ اور آج وہ زمانہ آ چکا ہے کہ وہ قیامت کی علامت ظاہر ہو رہی ہے کہ آج اکثر خلوتیں ناپاک ہیں، تنہائیاں ناپاک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی یاد سے آباد ہونی چاہیے تھی، اللہ کے استحضار سے آباد ہونی چاہیے تھی، اللہ کا ڈر اور خوف ہونا چاہیے تھا۔ آج وہاں پہ بے خوفی ہے، وہاں پہ نفسانیت ہے، شہوانیت ہے، شیطانیت ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے کہ جو اپنی قوت کو، صلاحیت کو، توانائی کو ان کاموں میں برباد کر دیتا ہے، برباد کرتا ہے۔ عجیب عجیب بات ہے نا۔ ایک نوجوان خود کہتا ہے، مجھے کہا ایک نوجوان نے کہ جی اپنی منگیتر سے ساری رات باتیں کرتا ہوں۔ اب اندازہ لگائیے کہ ماں باپ کیسے اجازت دے دیتے ہیں، ابھی تو نامحرم ہے، کیسے اجازت ہے کہ اس سے بات کر سکتا ہے، کیسے اجازت ہے کہ ملاقات کر سکتا ہے؟ یہ سمجھتے ہیں کہ زمانہ ترقی کر گیا، اب تو آزادی دینی چاہیے، اور اس آزادی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، کہتے ہیں اچھا اس نے کہا جی مجھے تو اس کے ہوٹل پہ کھانے کے لیے لے جانا ہے، ریسٹورنٹ میں، اچھا چلو ٹھیک ہے لے جاؤ، اور لے جاتے اس بچی کی آبرو بھی گئی، رشتہ بھی ختم ہو گیا۔ کئی جگہ ایسے واقعات ہوئے، بچیوں نے خودکشیاں کر لی، ایسے واقعات رونما ہوئے۔ تو ساری رات بات کرتا ہوں فون پہ، پھر رات کو غسل بھی فرض ہو جاتا ہے، صحت برباد ہو رہی ہے۔ اور پھر نوبت یہاں تک آتی ہے کہ نوجوانوں کی کہ شادی سے پہلے اس قابل نہیں ہوتے کہ وہ بیوی کے حق کو ادا کر سکیں۔ اس درجے آج جو ہے کمزوری کس وجہ سے؟ کہ جوانی، شباب تو ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سے پھٹتا ہے، لیکن جب اس قوتوں کو ضائع کرتے ہیں تو پھر نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ شادی کے بعد آ کے کہتے ہیں، بہت سے نوجوان کہتے جی بس اب تو دل چاہتا ہے کہ خودکشی کر لیں۔ تو کس نے کہا تھا بھائی ایسے راستے پہ چل؟ کس نے کہا تھا کہ اللہ کی دی ہوئی قوت اور صلاحیت کو تو ضائع کر؟ کس نے کہا تھا کہ آج تو اس قابل نہیں کہ بیوی کے حق کو ادا کر سکے؟ کیا چیز ہے؟ وہی خلوتوں کو ناپاک کرنا، تنہائیوں کو ناپاک کرنا۔ اگر یہ خلوتیں پاکیزہ ہوتی تو پھر زندگی بھی بڑی پاکیزہ ہوتی، بڑی پر لطف اور پر مزہ ہوتی۔ اور دوسرا نقصان، ایسا شخص جو ساری رات اپنی خلوتوں کو ناپاک کرتا رہا، ساری رات جاگ کے گزار دی، اب صبح ہونے کے بعد نہ وہ نوکری کے مطلب کا ہے، نہ وہ تجارت کے مطلب کا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر وہ صلاحیت ہی موجود نہیں ہے نا۔ اللہ نے انسان کے اندر ایک صلاحیت کی ایک استعداد رکھی ہے کہ یہ آدمی اتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے، اتنے گھنٹے اسے آرام چاہیے، اور جب اس استعداد کو جو آرام کرنے کا وقت تھا ضائع کر دیا، وہ استعداد ختم ہو گئی، اب کام کے وقت میں وہ کام کرے یا آرام کرے، وہ کیا کرے؟ اس کے اندر وہ صلاحیت موجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے نوجوان نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جی کام تو کرتا نہیں، یہ تو سوتا ہے، یہ تو سوتا ہے۔ اور جب نیند پوری نہیں ہوتی تو طبیعت میں چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ اگر مالک ہے تو گاہک سے لڑتا ہے، اور اگر ملازم ہے تو مالک سے لڑتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ نکالا جاتا ہے۔ دکاندار ہے تو تجارت فیل ہو جاتی ہے، تجارت خسارے میں چلی جاتی ہے، کیونکہ گاہک تو اچھے اخلاق سے آتا ہے، اور گاہک تو اللہ کے فضل کا، روزی جو ہے اللہ کے فضل کا نام ہے، اور جو آپ کے پاس چل کر آ رہا ہے اللہ کا فضل ہے جو آ رہا ہے، اس کے ساتھ بڑا احترام کا معاملہ کرنا چاہیے، اسے بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، اسے نفرت اور حقارت کا برتاؤ اس سے نہیں کرنا چاہیے۔ وہ روزی اللہ کا فضل ہے جو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہے، اگر اسے دھتکارو گے، سختی کرو گے، وہ وہاں سے واپس چلا جائے گا، پھر روزی کے دروازے بند ہو جائیں گے۔ اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا فضل انسان کی طرف متوجہ ہوتا ہے، وہ روزی آ رہی ہوتی ہے، رزق اس کا نازل ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ زبان سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے، وہ جو اللہ کا فضل، وہ روزی آ رہی ہوتی ہے، واپس چلی جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟
زبان کی بے احتیاطی کی وجہ سے۔ اس لیے رزق کے معاملے میں کبھی کوئی کھلواڑ نہیں کرنا چاہیے، گاہک کو کبھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کبھی تلخی کا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں کہ روزی اللہ کا فضل کا نام ہے، یہ اللہ کا فضل ہے جو متوجہ ہوا، وہ چل کر تمہارے پاس آیا۔ بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور جب اس کے بھیجے ہوئے کو تم دھتکار دو گے، سختی کرو گے، تلخی کرو گے، تو کیا ہوگا؟ وہ ناراض ہو جائے گا، اور جب وہ ناراض ہوگا تمہارے روزی کے راستے بند ہو جائیں گے۔ کوئی سودا لے یا نہ لے، پیار سے محبت سے بات کرو، کیا جاتا ہے؟ کیا جاتا ہے؟ تو اس لیے اپنی خلوتوں کو پاک رکھنا چاہیے، ورنہ اس خلوت کی جو ناپاکی ہے، انتشار ذہنی ہے، پھر نہ انسان دنیا کے مطلب کا رہتا، نہ دین کے مطلب کا، نہ آخرت کے مطلب کا۔ اللہ ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضی من القول والعمل والفعل والنیت والہدی انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ارزقنا حبک وحب حبیبک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک واجعل موتنا ببلد رسولک۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، یا اللہ اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہماری خلوت کو، ہماری جلوت کو پاکیزہ بنا، انتشار ذہنی سے، ناجائز شہوات و لذات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، اپنا دھن اور دھیان یا اللہ نصیب فرما، اپنی ذات عالی کا استحضار یا اللہ ہمیں نصیب فرما، نیکی پر چلنے والا بنا، نیکی کی رغبت دلوں میں پیدا فرما، گناہ کی نفرت یا اللہ دلوں میں پیدا فرما، گناہ سے بچنا یا اللہ ہمارے لیے آسان فرما، یا اللہ ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، یا اللہ ذکر حبیب کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کے طریقوں کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا، یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو از غیب پورا فرما، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما، ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما، زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما، موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ سب کے علم میں، عمل میں، رزق میں خوب خیر و برکت فرما، ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما، رزق حلال عطا فرما، آسان عطا فرما، برکت والا عطا فرما، یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا، یا اللہ اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما، اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ہر امید کو یا اللہ اپنی ذات سے وابستہ کرنے والا بنا، یا اللہ ایمان کی ترقی عطا فرما، اعضاء کی سلامتی عطا فرما،
ہر محتاجی معذوری سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اس ملک کو امن کا، سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر قسم کی دہشت گردیوں سے، فرقہ واریت سے، مذہبی منافرت سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس ملک کو نیک، صالح، مخلص حکمران عطا فرما۔ یا اللہ جو ظالم مسلط ہیں ان سے اس ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مہنگائی کے، گرانی کے عذاب سے یا اللہ قیمتوں کے بڑھ جانے سے یا اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو اس سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ سب کے لیے آسانیاں عطا فرما، سب کے رزق کو یا اللہ کشادہ فرما، سب کی ہر تنگی کو، پریشانی کو دور فرما، سب کے گھروں کے ماحول کو جنت نشاں بنا، آپس میں محبتیں، الفتیں پیدا فرما، نعمتوں کی فراوانی عطا فرما، نعمتوں کی قلت سے، دقت سے حفاظت فرما، ہر ابتلا سے، آزمائش سے یا اللہ حفاظت فرما، سب کی اولادوں کو یا اللہ نیک صالح بنا، مستقبل تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، صدقہ جاریہ بنا، والدین کو یا اللہ اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم۔